تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کے پیارے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، جب مدینہ کے قریب پہنچے تو بھوک اور پیاس کا عالم تھا۔ راستے میں ایک جھوپڑی نظر آئی، میرے سرکار سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بھوک اور پیاس کی شدت تھی، پانی کھانا جو تھا ختم ہو گیا تھا، ایک لمبا سفر تھا۔ میرے آقا کریم السلام اور سیدنا صدیق اکبر اس جھوپڑی کے قریب گئے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ اس جھوپڑی کے پاس بیٹھی، ان کا نام اصل عاتقہ تھا، لیکن انہیں ام معبد کہا جاتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ام معبد انہیں کہا جاتا تھا، اصل نام ان کا عاتقہ تھا۔ تو وہ ام معبد اپنے گھر کی اپنی جھوپڑی کے دروازے پر بیٹھی تھی، اور اس وقت قحط سالی کا زمانہ چل رہا تھا۔ ان کے گھروں میں جو جانور تھے سب کے تھن خشک ہو چکے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بھیجا کہ ابوبکر وہ سامنے جو مکان نظر آتا ہے اس گھر میں جاؤ اور دیکھو وہاں پانی پینے کے لیے ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے، انتظام کرو، اگر بیچتی ہو تو خرید لو۔ اور وہ جو ام معبد تھی ان کا حال یہ تھا کہ وہ جو راہگیر ادھر سے گزرتے تھے ان کے پاس جو ہوتا ان کی خدمت کرتی، انہیں کھلاتی، ان کی مہمان نوازی کرتی۔ آج اللہ کے محبوب تاجدار کائنات ان کے گھر میں تشریف لائی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ام معبد سے پوچھا کہ ضعیفہ کیا تمہارے گھر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، قحط سالی کے ایام میں کوئی جانور ہے جو دودھ دیتا ہوں اس کا دودھ نکال کر کے ہم اپنی بھوک و پیاس مٹا لے؟ انہوں نے کہا جانور تو ہے لیکن قحط سالی کی وجہ سے جانور کے تھن سے سارے دودھ خشک ہو چکے ہیں، کوئی جانور اس کا دودھ نہیں دیتا۔ میرے آقا کریم سے آ کر کے انہوں نے بتایا، میرے سرکار خود گئے، کہا ضعیفہ یہ جو بکری کھڑی ہے اگر تو اجازت دے اس بکری سے دودھ نکال لیتے ہیں۔ اس ضعیفہ نے کہا اسے کیا پتا یہ کون ہمارے گھر آیا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ کے محبوب جلوہ گر ہے، یہ کون ہستی ہے، لیکن دیکھ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا حسن و جمال والا چہرہ دیکھا تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا حسین منظر دیکھا نہ تھا۔ آج اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اگر آپ نکال سکتے ہو تو نکال لیجئے، ویسے تو بکری کے تھن خشک ہو چکے ہیں، اس کے اندر دودھ نہیں ہے۔ میرے آقا کریم اجازت ملتے ہی برتن منگوایا، برتن لایا گیا، سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھ کر بکری کے تھن پر اپنا دست مبارک رکھ دیا، اور جیسے ہی حضور کا دست انور رکھنا تھا بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے، بکری کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ میرے آقا کریم نے مبارک ہاتھوں سے دودھ نکالنا شروع کیا، حتیٰ کہ جو برتن تھا وہ بھر گیا، اور عاتقہ کے گھر میں ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سب کو بھر دیا میرے آقا دودھ نکال کر۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ضعیفہ پہلے تمہارا حق ہے، تم دودھ پیو گی۔ ان کو دودھ پلایا، پھر ان کے گھر کے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا، پھر میرے آقا کریم نے اور حضرت ابوبکر صدیق نے دودھ کو پی لیا، شکم شیر ہو گئے۔ اس کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے آقا تو چلے گئے، لیکن ام معبد نے جو حضور کا جلوہ دیکھا تھا نا، سرکار کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، حضور کا حسن و جمال دیکھا تھا، وہ نورانی سوہنی موہنی صورت ام معبد کی نگاہوں میں بس گئی۔ سرکار تو چلے گئے، ان کے گھر میں ایک بیٹا تھا، ام معبد کا بیٹا تھا۔ اب یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، کہا بیٹا وہ کتنا حسین چہرہ تھا، نام تو پتا نہ تھا، معلوم تو تھا نہیں کہ کون ہے، اور نام بھی پوچھا نہیں تھا، اب کیا نام دیتے؟ وہ ماں بیٹے رات جب سوتے تو باتیں کرتے، ماں کہتی بیٹا کتنا حسین آدمی تھا، کتنا خوبصورت تھا، وہ کلام کرتا اس کی زبان سے خون جھڑتے تھے، اس کا چہرہ کتنا روشن تھا، کتنا منور تھا، اس کے جسم کتنی خوشبو آتی تھی، وہ کون تھا؟ بیٹا کہتا ماں پتا نہیں کون تھا۔ ماں کہتی بیٹا جو کچھ بھی تھا لیکن وہ بڑی مبارک شخصیت تھی، بڑی مبارک ذات تھی، اور نام تو معلوم نہ تھا۔ اب ماں بیٹے نے حضور کا نام مبارک رکھ لیا، اپنی زبان میں ان کا نام مبارک رکھ دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو ام معبد کا شوہر ابو معبد آیا،
دیکھا کہ گھر میں دودھ ہے اور سارے برتن دودھ سے بھرے ہیں۔ ابو معبد نے کہا اے ام معبد کہ ہمارے گھر میں دودھ کہاں سے آ گئے؟ کہے سالے کے ایام تھے، کوئی جانور تو ایسا تھا نہیں جو دودھ دیتا۔ تو ام معبد نے کہا ابو معبد آج ہماری قسمت چمک گئی، ہمارے گھر میں ایک مبارک آیا تھا، نام تو پتا نہیں تھا، ایک مبارک آیا تھا جس نے بکری کی تھن پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ تھن دودھ سے بھر گیا، اس نے دودھ نکالا، گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر گیا۔ کہا اچھا؟ ابو معبد نے کہا ذرا اس کا حلیہ تو بتاؤ مجھے، اس کا چہرہ تو بتاؤ، اس کی کیفیت تو بتاؤ، اس کا قصہ تو سناؤ، اس کی ذات کیسی تھی، اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کا انداز کیسا تھا، اس کی ادائیں کیسی تھی، اس کی سیرت کیسی تھی، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ ام معبد نے اپنے انداز میں بتانا شروع کیا۔ کہا ابو معبد کیا بتاؤں، ایسی مبارک شخصیت، ایسی حسین ذات میری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس کی ناکیں اٹھی ہوئی تھی، اس کے دانت موتی کی طرح چمکتے تھے، اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین تھا، اور اس کے سر پہ جو بال تھے نا وہ گنگرانے تھے، خمدار تھے، اور اس کا سینہ کشادہ تھا، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ پست قد، درمیانے قد کا تھا، اور اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ام معبد نے مصطفیٰ کریم کا جو حلیہ دیکھا تھا، جو انداز دیکھا تھا، وہ سب کچھ ابو معبد کو بتا دیا۔ کہا ابو معبد وہ جو بھی تھا بڑی مبارک شخصیت تھی، نام تو مجھے بھی پتا نہیں لیکن بہت مبارک شخصیت تھی، اس جیسی ذات میں نے کبھی بھی دیکھا نہیں ہے۔ ابو معبد سنتے ہی وہ بھی فریفتہ ہو گیا حضور کے حسن جمال پر۔ کا لگتا ہے وہی شخصیت ہے مکہ والے جس کو تلاش کر رہے ہیں، کاش میری ملاقات ان سے ہو جاتی، میں ان کی رفاقت حاصل کرتا، میں ان کی صحبت کا اختیار کرتا، میں ان کی خدمت کرتا۔ حتیٰ کی رات ہوئی تو جو اس کا بیٹا تھا ام معبد کا، یہ دونوں بات کرتے، ماں کہتی بیٹا اب اس مبارک سے ملاقات کیسے ہوگی، اس مبارک سے کا دیدار کیسے ہوگا؟ وہ مبارک کا میں نے نام بھی تو نہیں پوچھا، جو بھی تھا بڑی مبارک شخصیت تھی۔ میرے آقا کریم ہجرت کر کے قبا کی بستی میں قیام پذیر ہو گئے، حتیٰ کہ یہ دونوں اتنا زیادہ حضور کے حسن و جمال میں اتنا فدا ہو گئے تھے کہ صبح جب ہوئی ماں نے کہا بیٹا چلو، وہ مبارک اسی طرف گیا ہوگا، اس کو تلاشتے ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ اس ملاقات کا دیدار ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے۔ حتیٰ کہ وہ دونوں ماں بیٹے قبا کی بستی کی طرف چل دیے، قبا کی بستی کی طرف چل دی جن حضور گئے تھے۔ وہ دونوں جا رہے تھے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام قبا میں قیام پذیر تھے، سرکار ایک گھر میں موجود تھے۔ اب وہ دونوں ماں بیٹے قبا کی ساری بستی میں حضور کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب پوچھتے کس سے؟ اجنبی جگہ تھی، نام پتا نہ تھا۔ تلاش کرتے کرتے حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک مکان سے نکل کر دوسرے مکان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جو بیٹا تھا ام معبد کا، اس نے دیکھ لیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا ماں ھذا الذی مع مبارک، یہ وہی شخص تو ہے جو ہمارے گھر میں آیا تھا، جو مبارک کے ساتھ تھا۔ وہ بیٹا دوڑا دوڑا گیا، ابو بکر صدیق کا دامن پکڑ لیا، کہا اے شخص تو ہی تو ہمارے گھر آیا تھا، ہمارے بکری کے تھن سے دودھ نکالا تھا، بتا وہ مبارک کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہتے کون مبارک؟ کا وہی جس کے ساتھ تو ہمارے گھر آیا تھا، جس کا چہرہ بہت سہنا اور مہانا تھا، جس کی پلکیں بڑی حسین تھی، جس کے دانت موتیوں جیسے چمکتے تھے، بتا وہ مبارک کدھر ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس بیٹے کو، اس ماں کو لے کر کے حضور کے پاس آئے، حتیٰ کہ میرے آقا کریم کے حسن و جمال کی برکت سے اس ماں کو بھی، اس کے بیٹوں کو بھی، اور اس کے شوہر ابو معبد کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔